آج میں آپ لوگوں کو ارطغرل ڈرامہ کی کاسٹ کے بہت ہی انٹرسٹنگ اور مزے کے انٹرویوز دکھاؤں گی۔ ارطغرل کا سیزن 5 ختم ہونے کے بعد جب ارطغرل سے پوچھا گیا 1 سے لے کر 5 سیریز ختم ہونے تک کا سفر آپ کے لیے کتنا مشکل تھا، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ ہم سب نے بہت زیادہ محنت کی، ہماری پوری ٹیم نے بہت زیادہ ہارڈ ورک کیا، ہم لوگوں کو چوٹیں بھی لگی، ہم لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود جب لوگ ہمارے پاس آ کر ہماری تعریف کرتے ہیں یا ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں، ہمیں آئی لو یو کہتے ہیں، ہم سے اپنے پیار کا اظہار کرتے ہیں، تو ہماری محنت کا صلہ ان کے پیار، ان کے محبت، ان کی خلوص کے ذریعے ہمیں مل جاتا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ سوشل میڈیا پہ آپ کو جو کامنٹس آتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پہ مجھے جتنے بھی کامنٹس آتے ہیں میں وہ سب ریڈ کرتا ہوں، کیونکہ پوری دنیا سے مجھے کامنٹ آ رہے ہیں، پوری دنیا سے لوگ مجھے دیکھتے ہیں، مجھے پسند کرتے ہیں اور مجھے آگے بھی مزید دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں ان سب لوگوں کو ریپلائی تو نہیں کر سکتا، لیکن میں ان کے کامنٹس پڑھنا ضرور پسند کرتا ہوں۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو سارے کامنٹس کی سمجھ آ جاتی ہے، کیونکہ کامنٹس جو ہیں وہ ڈیفرنٹ لینگویجز میں ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے سارے کامنٹس کی سمجھ تو نہیں آتی، لیکن میں ان کو ٹرانسلیٹ کر لیتا ہوں۔ جب ان سے پوچھا کہ 5 سیزن کے بعد کیا ہم لوگ نیکسٹ سیزن ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، تو انہوں نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ 5 سیزن لاسٹ سیزن ہے، اس کے بعد اور کوئی سیزن نہیں ہے۔ ارطغرل کی 1 سے لے کر صرف 5 تک سیریز ہے، اب نیکسٹ آگے اس کی کوئی سیریز نہیں آئے گی۔ This is the last season. نویان کا کریکٹر ویلن کا کریکٹر ہے، جو کہ آپ کو سیزن 2 میں دیکھنے کو ملے گا۔ سیزن 1 میں نویان کا کریکٹر نہیں ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا نویان کے کریکٹر کے بارے میں، تو انہوں نے بتایا کہ جب مجھے انٹرویو کے لیے کال آئی تو میں نے اسکرپٹ پڑھا اور مجھے وہ بہت اچھا لگا اور انٹرسٹنگ لگا، تو میں نے کہا کہ ہاں میں یہ رول پلے کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد 2 مہینے تک ہماری ٹریننگ ہوتی رہی، اور اس ٹریننگ کے لیے ہم لوگ صبح 8 بجے نکلتے تھے اور 9 بجے ہم لوگ فارم پہ پہنچتے تھے۔ پورے گھنٹے کا سفر طے کر کے ہم لوگ ٹریننگ کے لیے جایا کرتے تھے، روزانہ 2 مہینے تک کے لیے۔ اور حلیمہ بتاتی ہیں کہ شوٹنگ اس لیے بھی مشکل تھی کیونکہ ہمیں اس میں گھڑ سواری کرنی تھی، ہمیں تلوار سازی کرنی تھی، اور ہماری پروڈکشن بہت بڑی تھی، اور ہمیں ٹریننگ کے لیے جو لوگ دیے گئے تھے وہ بہت ہی زیادہ پروفیشنل تھے، اور ہماری جتنی بھی ٹریننگ ہوئی ہے وہ بہت ہی ہائی لیول پر ہوئی ہے۔ اور میں اپنے آپ کو بہت زیادہ لکی سمجھتی ہوں کہ میں اس پروڈکشن کا حصہ رہی ہوں۔ اس کی وجہ سے لوگ مجھے بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں، مجھ سے بہت زیادہ پیار کر رہے ہیں، اور پوری دنیا میں میرے کام کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ لوگ مجھے میرے اصلی نام سے زیادہ حلیمہ کے نام سے جاننے لگے ہیں، اور میری فین فالوئنگ بھی بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اور جو میرے کو سٹار تھے ان کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ ہمت ملی، خاص طور سے سلیمان شاہ کی وجہ سے۔ انہوں نے مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا، اور شوٹنگ کے دوران میں نے بہت زیادہ لانگ ٹرم اور اچھے فرینڈز بنائے ہیں۔ تو میں اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتی ہوں کہ ان سیریز کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ فیم ملا ہے، اور مجھے بہت فخر محسوس ہوتا ہے کہ جس ڈرامے میں نے کام کیا ہے وہ ہماری ہسٹری کا اتنا اہم حصہ ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا شوٹنگ کے دوران آپ کو چوٹیں آتی تھیں، تو ارطغرل نے جواب دیا بہت دفعہ مجھے چوٹیں آتی تھیں، لیکن زیادہ تر مجھے چوٹیں ہاتھ پر آتی تھیں، کیونکہ میرا کام تلوار سے فائٹ کرنا تھا، اور سیٹ پہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہیں بالکل تلوار چلانا نہیں آتا تھا، تو ان کو مجھے سکھانا بھی پڑتا تھا، اور ان کو سکھاتے سکھاتے میرے ہاتھ بھی کافی زخمی ہو جاتے تھے، اور میں کافی دفعہ زخمی ہاتھوں سے بھی اپنے سین شوٹ کرواتا تھا، لیکن میں کسی کو احساس نہیں ہونے دیتا تھا کہ میں کتنا زیادہ تکلیف میں ہوں، کیونکہ ارطغرل کا کریکٹر اتنا زیادہ پاورفل تھا۔ تو جب میں شوٹنگ سٹارٹ کرتا تھا تو اس کریکٹر سے مجھے اتنی زیادہ سٹرینتھ ملتی تھی کہ میں اپنی تکلیف بھول جاتا تھا۔ ارطغرل بتاتے ہیں کہ سیٹ پہ فنی بات یہ ہوتی تھی کہ پریکٹس کے دوران مجھے ایک آدمی کو 20 دفعہ مارنا پڑتا تھا، کیونکہ لوگ پریکٹس کے لیے کم ہوتے تھے۔ تو جب وہ لوگ میرے پاس دوبارہ سے آتے تھے تو میں ان کو ہنس کے کہتا تھا کہ آپ لوگ پھر مرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ تو اس کا یہ فائدہ ہوا کہ میں نے جو سیکھنا تھا وہ تو میں نے سیکھا ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں نے مرنے کی ایکٹنگ بھی سیکھ لی، جو کہ مجھے بہت اچھا لگا کہ میں نے ان کو مرنے کی ایکٹنگ سکھا دی ہے۔ سلیمان شاہ بتاتے ہیں ہماری جو شوٹنگ ہوتی تھی اور جہاں ہم پریکٹس کے لیے جاتے تھے، جو سیٹ بنا ہوا تھا وہ پہاڑوں پر تھا، اس لیے وہاں پہ بہت زیادہ سردی ہوتی تھی، اور ہمیں شوٹنگ کرتے ہوئے بعض دفعہ بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ سلیمان شاہ کا کریکٹر جس طرح سے دکھایا گیا ہے اس کو دکھانا بہت زیادہ ضروری تھا، تاکہ ہماری آج کل کی نسلوں اور ہماری آنے والی نسلوں کو پتہ لگے کہ ہماری ہسٹری میں کتنے پاورفل کریکٹر گزر چکے ہیں۔ Gönüllerimizi imanla dolduran Yüce Allah'ın 99 adıyla.
या बिस्मिल्लाह। हाइमा भी यहाँ पे बता रही हैं कि मेरा कैरेक्टर देखने में तो एक हाउसवाइफ का है, लेकिन ज़रूरत आने पर वो घुड़सवारी भी कर सकती है, वो तलवारें भी चला सकती है, वो अपने दफा के लिए लोगों के साथ लड़ भी सकती है। तो मैं समझती हूँ कि आजकल के दौर में भी औरतों को बिल्कुल इसी तरह से होना चाहिए कि ज़रूरत आने पर वो मुकाबला भी कर सकें और अपनी फैमिली के लिए दूसरों के साथ मुकाबला कर सकें और अपने सेल्फ डिफेंस और अपने दफा के लिए वो लोग फुली ट्रेंड हों। शूटिंग के उस माहौल में रहकर इन सब चीज़ों को सीखकर मुझे अपना आप बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस होता है और मैं समझती हूँ कि आजकल की औरतों को भी ये सब चीज़ें आनी चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि आजकल की औरतों को भी ये सब चीज़ें आनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियोस के लिए और इनके एपिसोड्स की उर्दू ट्रांसलेशंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस और न्यू एपिसोड्स आप लोगों को टाइम पे मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।